پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جس معاشرے میں سے انصاف اٹھ جائے اس معاشرے میں سے لوگوں کا اعتماد بھی نظام پر سے اٹھ جاتا ہے, اور جس معاشرے میں منصف اور ان کے خاندان والے محفوظ نہ ہوں وہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پبلک ڈپریشن کیا ہوگا. ہمارے پاس جو واقعہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ سینئر پیونی جج جسٹس جاوید اقبال کے والدین کا اندوناک قتل, اور اس سے متعلقہ جو بحث ہے یہ کہ پولیس ریفارم کی کیا حالت ہے, ریفارم کے اوپر کسی کی توجہ ہے یا نہیں ہے, معیشت کس طرف جا رہی ہے, معاشرت کس طرف جا رہی ہے. یعقوب صاحب, ابھی جو ذکر ہو رہا تھا, اگر آپ تو ریفارم کر کے ایک ایسا نظام ہی لا سکتے ہیں جو انتظامی طور پر معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلا پائے, بہترین نظام بھی ایک بدحال معاشی کیفیت میں مؤثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا جی. میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں جن معاشروں نے اپنے نظام کو ٹھیک کیا ہے انہوں نے معاشی نظام کو بھی ٹھیک کیا ہے, معاشرتی نظام کو بھی ٹھیک کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت خطیر رقم انہوں نے خرچ کی ہے اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو, پولیس کے اندر اصلاحات کرنے کی انہوں نے ضرورت محسوس کی ہے. یہ سارا ایک ٹوٹل پیکج ہے. میں یہ دانیال صاحب جو بات کر رہے تھے معاشی ناانصافی کی, اور ایک ڈیمانسٹریٹ ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر فرق اور تمیز غریب اور امیر کے درمیان. یہ نہ صرف معاشی ناانصافی ہے, جب اس معاشرے کے اندر بیڈ گورننس اس حد تک ہو کہ ایک عام آدمی کو ایک چھوٹے سے معمولی کام کے لیے بھی جانے کے لیے سفارش ڈھونڈنی پڑے یا اس کو پیسے دینے یا رشوت دینی پڑے, تو وہ اس سے پھر بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر حکمران جو ہیں ان کے روزانہ سکینڈلز نکل رہے ہیں, وہ اربوں روپیہ کما رہے ہیں, اور اربوں روپیہ کمانے والوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے, تو اس صورتحال سے ڈر جو آتا ہے ایک خونی انقلاب کا ڈر آتا ہے. خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جن معاشروں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے انہوں نے وہاں پہ نہ صرف معاشی نظام کو ٹھیک کیا ہے, معاشرتی نظام کو اور ویلیو سسٹم کو بھی ٹھیک کیا ہے, کرمنل جسٹس سسٹم کی طرف انہوں نے توجہ دی. پاکستان میں جن ریفارمز کا دانیال صاحب ذکر کر رہے ہیں, میں نے ہر حکومت کے اندر یہ بدقسمتی سے دیکھا ہے بطور ایک پولیس آفیسر کے, اور ایسا لگا کہ 1973 میں پولیس کی نوکری جوائن کرنے سے جب تک ریٹائر ہوا ہوں ایسے لگا ہے کہ میں خود ذمہ دار ہوں بطور ایک پولیس آفیسر کا, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے. لیکن کسی حکومت نے, میں آج آپ کو اعتماد سے یہ بات کہتا ہوں, کسی حکومت نے وہ گھنٹوں باتیں تو سن لیں گے مس گورننس کی, وہ باتیں تو لا اینڈ آرڈر کے خراب کی باتیں سن لیں گے, پور کرائم سچویشن کی بات سن لیں گے, لیکن کسی گورنمنٹ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ وقت نکال کے سیریس گفتگو کر لیں اور پالیسی ڈیسیجنز کر لیں, اور جن کو کرتے ہیں پھر سنگل مائنڈڈنس کے ساتھ ان کے اوپر عمل درآمد ہو. جو ریفارمز 2002 میں آئی, آپ نے تین چار اہم باتیں کی, ذرا میں اس کی طرف آتا ہوں. بخاری صاحب دوبارہ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ریفارم کی بات کرنی ہے بنیادی طور پر انہوں نے تو پرائیویٹ گارڈ رکھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کلاشنکوف ہمارے چل رہے ہیں, ان کے گھر جو ہیں وہ قلعے بن گئے ہیں, ان کا مال متا سارا باہر ہے, ان کی اولاد باہر بیٹھی ہوئی ہے, ان کے بزنسز باہر شفٹ ہو گئے. میں ٹاپ ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں اکراس دا بورڈ, بیوروکریسی بھی ہے جس میں پولیٹیشنز بھی ہیں, جس میں جرنیلوں کے بچے بھی, اکراس دا بورڈ جنہیں ریفارم کرنا ہے ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ظاہراً, ایکسیپٹ کہ جب اس قسم کا واقع ہوتے ہیں. تو ریفارم کرنے والے جو ہیں وہ تو چل پروگرام, میرا خیال ہے یہ جو آپ نے کہا شاید یہ ساری بات درست نہ ہو کہ بڑی لمیٹڈ کلاس ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, اور ایون ان دی پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلیز میں یہ صورتحال نہیں ہے کہ بہت ساروں کے پاس یہ سیکورٹی گارڈز بھی ہوں, اور انسپائٹ آف دیٹ پھر ان کے خلاف بھی کرائم ہو جاتا ہے. اور ایسے انسٹانسز آپ نے دیکھے ہوں گے اور اخبارات میں پڑھا بھی ہوگا کہ ممبر آف دی پارلیمنٹس بھی اس دو چار ہوئے سارے سسٹم. جی بالکل, وہ کرائم تو پھر ایک سیلاب بن گیا نا جی. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ بجائے ہم آج چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, ویسے تو عام جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو صورتحال ملک کی ہے اس میں چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, جب تک آپ کامن آدمی کو سیکیورٹی اور سیفٹی فراہم نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں آپ کوئی پروگریس نہیں کر سکتے. کسی صورتحال بھی آپ کہیں جی آپ کی اکانومی نہیں ٹھیک ہو سکتی, آپ کا کوئی انویسٹر باہر سے نہیں آ سکتا, آپ کی انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو سکتا,
تو اس لیے جب تک ایک کامن آدمی کو یہ سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا آپ فراہم نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری تمام لیکن معذرت حکومت سر آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں میرے پاس اور کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اور سوال ہو ہی نہیں، میں دوبارہ یہ پوچھوں گا تو یہ کرنا ہے کس نے؟ دیکھیں لوگوں نے تو اعتماد کے ساتھ ووٹ دے کے آپ کو بھجوا دیا، اور آپ کی طرف سے جب ہم آپ سے مراد یہ کہ کلیکٹیو جو سسٹم ہے، جب ہم نعرے سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تو بڑا تابناک ہے، لیکن یہاں پہ تو حالات بڑے اندوناک ہیں. تو who is going to do it if you can't do it? if you want to go for reforms also تو simply papers پہ reforms نہیں ہوتی. اس کے لیے you need an infrastructure for that also. You need money for that also. Will. Focus. Will. نہیں will. If you got a will but you don't have got a money then what to do? Will ہے ویسے. بالکل will ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ political forces کی یہ will جب تک نہیں ہوگی تو you cannot bring any improvement. اچھا.